نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ایسی آیت جب نازل ہوئی، حضور کی خوشی کا یہ عالم تھا۔ آپ صحابہ اکرام میں تشریف لائے اور فرمایا میرے صحابہ مجھے مبارکباد دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ جہاں افروز دیکھا، انار کی طرح خوشی میں سرخ ہو گیا تھا۔ ہم نے حضور کو مبارکباد پیش کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیت نازل کی ہے جو مجھے دنیا اور جو کچھ اس جہان میں ہے اس سب سے زیادہ یہ آیت عزیز ہے۔ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے جو حضور کے لیے خوشی کا باعث بنی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کا حکم دینے سے پہلے یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عبادات سے پاک ہے۔ لیکن جب درود کی بات آئی، حبیب کی بات تھی، فرمایا میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو۔ اللہ کیسے درود بھیجتا ہے، کس وقت بھیجتا ہے اور کب سے بھیج رہا ہے، یہ اللہ جانے، اس کے حبیب جانے۔ متشابہات میں سے ہے، ہم نے ایمان رکھنا ہے وہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا۔ کن لفظوں میں بھیجتا ہے اس کی مرضی، وہ مالک ہے، جس طرح چاہے اپنی شان کے لائق اپنے حبیب پر درود بھیجے۔ تمام فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے قرآن کے مطابق ہر وقت کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی کسی حالت میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ آیت کہتی ہے کہ وہ درود بھیجتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اور پھر خبر جملہ فعلیہ ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کام مسلسل جاری ہے۔ تو آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ فرشتے ہر وقت تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح کے ساتھ درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اتنے خوبصورت بیان کے بعد مومنوں کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ایمان والو تم بھی اس پاک حبیب پر درود اور سلام پیش کرو۔ صلو علیہ، درود پیش کرو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی پیش کرو۔ اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ مطلق فرمایا، کسی وقت کی، کسی مخصوص درود کی کوئی قید نہیں لگائی۔ سادہ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو 24 گھنٹوں میں جس وقت چاہو، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، کسی بھی وقت چاہو درود و سلام پیش کرو۔ اور کوئی درود خاص نہیں ہے، جن لفظوں میں چاہو ہمارے حبیب پر درود و سلام پیش کرو۔ اسی لیے اکابرین امت آج تک اپنے اپنے ذوق کے مطابق حضور پر درود پڑھتے رہے۔ کسی نے دلائل الخیرات لکھی اور امر ہو گئے، کسی نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو مقبول عام ہو گئے، کسی نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا اور ایسا لکھا کہ آج ہر زبان پر ہے اور لوگوں کے دل اس کلام سے، عشق رسول سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ سب میرے حضور کے درود کی برکت ہے۔ اور یاد رکھیں درود ایک ایسا مقبول وظیفہ ہے جو ہر حالت میں مقبول ہے، جس سے کوئی بلا اور مصیبت اس درود کی وجہ سے، بہت ساری باتیں تسبیحات ایسی ہیں جو آزمائش کا باعث بنتی ہیں، لیکن درود کی وجہ سے آزمائشیں ٹلتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درود و سلام ذوق اور شوق کے ساتھ اور کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ حضور نے فرمایا کل قیامت میرے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔